اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کر دے گا. یہاں پر بھی ایک حدیث پاک آتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پہ رحم فرمائے کہ انہوں نے بادشاہ سے مانگا کہ مجھے یہ سلطنت دے دے، میں یہ کام کر سکتا ہوں. اگر وہ نہیں مانگتے نا تو اسی وقت ان کو حکومت اور سلطنت مل جاتی. نہیں مانگتے، مانگ لیا، اللہ تعالیٰ نے ایک سال لیٹ کر دی. یعنی اس سے پتا چلا کہ اللہ کے غیر سے مانگنا اللہ کو کتنا برا لگتا ہے. یہ جو بار بار میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم مسلم اللہ پر اتنا مضبوط اعتماد اور بھروسہ کرے کہ وہ اللہ کے غیر سے، دنیا داروں سے اپنی ساری امیدیں ختم کر لیں، مکمل اپنا پورا اعتماد اور بھروسہ اپنے اللہ پہ کر کے دیکھو. جس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے. ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنے کے معاملے میں بہت کمزور ہے اس وقت مسلمان. ان کو سب پہ بھروسہ ہے، حکمرانوں پہ بھروسہ ہے، سیاستدانوں پہ بھروسہ ہے، بھائیوں پہ بھروسہ ہے، اولاد کی بازوؤں پہ بھروسہ ہے. میں کہتا ہوں لوگ اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، سب بات میں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو وکیل اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے دن پلٹ جائیں. ارے وکالت کی ڈگری ملنے سے پہلے مر گیا تو کیا دن پلٹی؟ اس سے کیوں توقع لگا رکھی ہے کہ جس کے کل کا ہی کوئی بھروسہ نہیں ہے؟ اگر توقع لگانا ہے تو اس سے لگاؤ جو حی و قیوم ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنے والی. اس پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اور آپ کو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، محبت سب سے کرو، دوستی سب سے کرو، سب کے ساتھ اٹھو، سب کے ساتھ بیٹھو، بھروسہ صرف اللہ پہ کرو. اللہ پر بھروسہ کرو، صرف اللہ پر. یہ جو ہم نے لوگوں پر تکیہ کر رکھا ہے نا، کسی شاعر کا شعر ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. کسی پہ تکیہ مت کر. لوگوں کی زبانیں کب بدلتی ہے، لوگوں کے انداز کب بدلتے ہیں، لوگوں کے اطوار کب بدلتے ہیں. بڑے تجربے ہیں تاریخ کے. یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ وہ مولائے کائنات جس کی شان میں اللہ کے رسول نے بہت فضیلتیں بیان فرمائی، جب ان کی شہادت ہوئی تو کوفے کے لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت بھی نہیں. مولائے کائنات کے جنازے میں صرف 3 لوگ تھے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں لوگ جن کے مقلد ہیں. آپ کا وصال جیل کے اندر ہوا، زہر کھلا جیل میں آپ کا وصال. امام حسین کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جسم کئی دن تک بے گور و کفن، بغیر قبر اور بغیر کفن کے پڑا رہا. امام بخاری کے متعلق آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ کو شہر بدر کر دیا گیا تھا. ہزاروں شاگرد تھے جس کے جب شہر بدر کیا گیا تو سارے شاگردوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا سوائے ایک شاگرد کے. جب سمرقند سے آپ کو نکالا جا رہا تھا، شہر بدر کیا جا رہا تھا، تو اس وقت امام مسلم جو صحیح مسلم کے مصنف ہے، ان کے سوا کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا. جبکہ سمرقند میں جب آپ کے درس کی محفل سجتی تھی تو آپ کی درسگاہ بھر جاتی تھی، لوگ چھت پہ بیٹھ کر آپ کا درس سنتے تھے. لیکن حالات نے کیسے کروٹ بدلے کہ جب شہر کے باہر نکالے گئے تو امام مسلم کے سوا کوئی ساتھ میں نہیں تھا. اپنے وطن بخارا جانا، بخارا سے تو نکالنے گئے تھے، سمرقند آئے تھے، سمرقند کے بعد پھر بخارا جانا چاہتے تھے تو بخارا کے اندر بھی سورش پیدا ہو گئی. تو آخرکار بخارا سمرقند کے درمیان دعا کر لی، اللہ تبارک و تعالی جب زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے تو مجھے اٹھا لے.
اور سمرقند اور بخارا کے درمیان آپ کا وصال ہو گیا. اور لوگ ساتھ دیں گے یہ کوئی ضروری نہیں, اولاد بھی ساتھ دے یہ کوئی ضروری نہیں, بھائی بہنیں ساتھ دے, اگر کوئی دے دے تو یہ اللہ کا ہی, پھر یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دل میں محبت ڈال دی, ورنہ کوئی کس کا نہیں. اس لیے اپنی مکمل توجہ اپنے اللہ کی طرف لگانی چاہیے. یہ بھی نہیں کہ میں دولت مند ہوں میری دولت مجھے کام آئے گی, نہ, اللہ دولت بھی چھین لیتا ہے. وہ چاہے تو دولت نہیں دیکھتے ہیں لوگ کہ ایک سے ایک چیز گھر میں موجود ہے, لیکن بیماری ایسی ہوگی کہ کھا نہیں سکتے. کچھ نہیں, صرف اللہ ہی اللہ ہے, اور اسی کے ہو جاؤ پھر مزہ دیکھو. کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. کمنٹ شیئر ضرور کریے. تو سیکھ لو کہ غلط, 7 پشتوں تک بے نیاز ہو جائے گا, بہت مال آئے گا, لیکن سب ہے اسلام میں, لیکن کوئی کرے تو سے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ کے کلام کی برکت بہت.